آگ میں جلنے والے لوگ، اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کا شکار ہونے والے لوگ، ان سے سوال ہوگا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ، گن کر کے بتاؤ دنیا میں کتنے سال گزارے تھے، کتنے ہیپی نیو ایئر منائے تھے، کتنے سالوں کی خوشیاں منا کر آئے ہو، بولو نا، بتاؤ نا، دنیا میں کتنے سال تم رہ کے آئے ہو، کتنی خوشیاں منا کر آئے ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ جواب میں کہیں گے کون سی دنیا کی زندگی، کون سے سال، ہم نے تو دنیا میں شاید ایک دن گزارا یا آدھا دن گزارا، تم سالوں کی باتیں کرتے ہو، ہم نے تو دنیا میں ایک پورا دن بھی کوئی نہیں گزارا، وہ تو چند لمحے کی زندگی تھی، پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی، سال تو ہم نے دنیا میں گزارا ہی کوئی نہیں۔ فاسأل العادین، پوچھ لو گنتی جاننے والوں سے، ہم نے تو ایک پورا سال گزارا ہی کوئی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ کریم کی طرف سے جواب آئے گا قال ان لبثتم الا قلیلا، تم کہتے ہو ایک دن یا آدھا دن گزارا ہے، سچ پوچھو تو تم نے آدھا دن بھی نہیں گزارا، دنیا کی زندگی تو آدھے دن سے بھی کم تھی، اس سے بھی کم وقت تم نے گزارا ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس حقیقت کو تم پہلے جان لیتے، کاش کہ یہ بات تمہیں دنیا میں سمجھ آ جاتی کہ یہ سال نہیں گزرا، یہ تو آدھا دن بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑے سے لمحے جو تم نے گزارے۔ اور یہ واقعہ جہنم کے سوال جواب سنانے کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں مخاطب کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نئے سال کی خوشیاں منانے والوں، نئے سال کی خوشیوں کی تیاریاں کرنے والوں، افحسبتم، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو عبث بنایا، ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا اور تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم واپس ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، تم نے یہی سمجھ رکھا ہے دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت ہوتی رہے گی، خوشیاں مناتے رہیں گے، پھر اگلا سال آ جائے گا، آج 2025 آ رہا ہے، ہم نے خوشیاں منا لی ہیں، پھر 2026 آئے گا، پھر خوشیاں منائیں گے، پھر اس سے اگلا سال آئے گا، پھر خوشیاں منائیں گے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے انکم الینا لا ترجعون، کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے، سچا بادشاہ فضول چیزیں نہیں بنایا کرتا، وہ جو بھی بناتا ہے ایک مقصد کے لیے بناتا ہے۔ تمہیں اللہ نے بنایا ضرور کوئی مقصد ہوگا، اور تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے عن قریب پلٹ کر میرے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے،
گدڑی کاندھے پر ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بااقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی نے تو گزر جانا ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے وہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ اللہ کریم سورہ مریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ہر ایک کو اللہ نے گن گن کر رکھا ہوا ہے، ایک ایک نے اللہ کی بارگاہ میں کل ضرور حاضر ہونا ہے، ضرور پیش ہونا ہے۔ نئے سال کی خوشیاں منانے والوں یہ تو سوچو نا 2024 میں تم نے کیا کیا ہے، ذرا آنکھیں بند تو کرو نا 5 منٹ کے لیے، پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو نا اس سال کے اندر تم نے کیا کیا ہے۔ اگر اس سال میں توبہ کر لی ہے، اگر اس سال میں اللہ کو راضی کر لیا ہے، اگر اس سال میں موت کی تیاری مکمل کر لی ہے، اگر اس سال میں نیکیاں زیادہ گناہ کم کر لیے ہیں، چلو پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ اور اگر تمہاری گناہ زیادہ ہے، پورا سال نیکیاں بہت کم کی ہیں، پھر کس بات پر خوش ہو رہے ہو، ناز کیوں کر رہے ہو، خوشیاں کس بات کی منا رہے ہو؟ اور ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنتے جائیے۔ اللہ کریم کی بات سننے کے بعد نبی مکرم رسول رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگوں قیامت کا دن ہوگا جب یہ سارے سال گزار کر ساری زندگی کے وقت کو پورا کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو لا تزول قدم عبد، محشر کی دھرتی قدم پکڑ لے گی، ہر بندے کے پاؤں کو روک لے گی، ایک قدم بھی آگے بندہ نہیں چل سکے گا، کوئی بندہ پاؤں اٹھا نہیں سکے گا۔ حتیٰ تسأل عن اربعین، یہاں تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے سکیں گے اس وقت تک ایک قدم بھی وہاں آگے نہیں اٹھا سکتے۔ مت سوچنا کہ یوں ہی بھاگتا بھاگتا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے بندیا ایک پھاٹک لگی ہوگی، ایک وہاں پہ چیک پوسٹ بنی ہوگی، وہاں تجھے روکا جائے گا اور تجھ سے 4 چیزیں پوچھی جائیں گی۔ دنیا میں ہم جاتے ہیں، آگے چیک پوسٹ بنی ہے، آگے ایک پھاٹک لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ چیک کراؤ، لائسنس چیک کراؤ، وہ میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، میرا لائسنس چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہو تو آگے جانے دیتے ہیں ورنہ چلان کاٹ کے کہتے ہیں جرمانہ بھگت کراؤ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا قیامت والے دن بھی ایک چیک پوسٹ بنی ہوگی، 4 سوال تجھ سے ہوں گے۔ کتنے سوال بولو؟ 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ نمبر 1 پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا جو اللہ نے تجھے عمر دی تھی کس کام میں اس کو لگایا تھا؟ اور نئے سال کی خوشیاں منانے والوں ذرا اس بارے میں بھی تو غور کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر ساری 50 سال گزار دیے، 60 سال گزار دیے، کیا کرتا رہا ان 50 سالوں میں، کیا کرتا رہا ان 50-60 سالوں میں؟ کیا اللہ کو راضی کیا تھا یا ناراض کیا تھا؟ کھاتا تو اللہ کا تھا، پیتا تو اللہ کا تھا، چلتا تو رب کی دھرتی پر تھا، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا تھا، لیکن یہ تو بتا ان 60 سالوں میں کون سا کام اللہ کو راضی کرنے والا کیا ہے؟ رب کا ایک پیغام تیرے پاس آیا تھا، جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں نا، انہی آیات میں یہ بات بھی ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ 60 سالوں میں اگر ایک ایک لفظ بھی یاد کرتا تو تم حافظ بن جاتا، 60 سالوں میں اگر ایک ایک لفظ کا بھی مطلب سمجھنا شروع کرتا تو قرآن کا مفسر بن جاتا۔ 60-70 سال تو نے زندگی کے گزار دیے ہیں، بہت چیزوں کا علم تو نے حاصل کیا، یہ تو بتا ان 60 سالوں کو کہاں خرچ کیا ہے؟ وہ کام کرتا رہا جن کاموں کو دیکھ کر تیرا رب تجھ سے خوش ہوتا تھا، یا وہ کام کرتا رہا جن کاموں کو دیکھ کر اللہ کا غضب جوش مارتا تھا؟ پہلا سوال یہ ہوگا میرے بھائیوں، سوچئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، رات کو بستر پر لیٹ کر سوچیں، گریبان میں جھانک کر سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ اگر یہ سوال مجھ سے ہوگا اور یقیناً ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ضرور مجھ سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں، اگر پہلا سوال جواب نہ دے سکا تو بتاؤ آگے کہاں جاؤں گا؟ اللہ مجھے اس سوال کے جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہوگا ان جسدی وفی روایت عن شبابی فیما ابلا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہوگا جسم کہاں پرانا کیا، اور ایک روایت میں ہے جوانی کو کن کاموں میں لگایا، اپنی جوانی کو کہاں استعمال کرتے ہو، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تجھے جوانی اس لیے نہیں دی تھی بدکاریاں کرنے کے لیے، تجھے جوانی اس لیے نہیں دی تھی بد نظری کرنے کے لیے، تجھے جوانی اس لیے نہیں دی تھی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے، تیری جوانی اس لیے نہیں تھی گندے کام کرنے کے لیے، تجھے جوانی اس لیے نہیں دی تھی، طاقت اس لیے نہیں دی تھی غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے، زبان تیری چلتی تھی اس لیے نہیں چلتی تھی لوگوں کو گالیاں دے، اس لیے تجھے جوانی نہیں دی تھی اللہ کی بغاوت کر، اللہ کی نافرمانی کر۔ تو دوسرا سوال میرے اس جسم کے بارے میں ہوگا، میرے شباب کے بارے میں ہوگا، میری جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اے آنے والے 60-70 سال گزار کر آ گیا ہے، ایک وقت تھا جب تو بڑی ٹور کے ساتھ چلتا تھا، بتا جوانی تو نے کن کاموں میں گزاری ہے؟ آج دیکھیے خصوصاً میرے نوجوان بھائی اپنے گریبان میں جھانکیے، کیونکہ نوجوانوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے نا نئے سال کی خوشی منانے کا، اس سردی میں یہی موٹر سائیکل زیادہ چلاتے ہیں، اور اسلام آباد کی سڑکیں تو گواہ ہیں کہ جو ہی نیا سال آتا ہے کوئی بھی حیائی کا کام نہیں چھوڑتے، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں اکٹھے ہو کر یہ کیا وجہ نئے سال کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ جی سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو کچھ اس کی بھی سنو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اسلامی ملک میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ملک تو بنا ہی پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاک آستان، اس پاک آستان مدینہ کے نام پر بنایا گیا، مدینہ کی ریاست پر اس ملک کا نام رکھا گیا۔ ارے جس کے نام پر ملک کا نام رکھا ہے اس ملک کے اندر گھومتے ہوئے اس نبی کی تو بات سن لو نا، وہ نبی کیا کہتا ہے صلی اللہ کے نبی کہتے ہیں روکے جائیں گے تیرے قدم اور پوچھا جائے گا تجھ سے بتا جوانی کہاں لگائی تھی، اگر جواب ہے تو ہو جا خوش، تجھے کوئی نہیں روکتا، لیکن نہیں جواب ہے تو پہلے جواب تیار کر۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے بارے میں سوال ہوگا، تیرے وجود کے بارے میں سوال ہوگا، کن کاموں میں تو نے اپنی جوانی کو لگا دیا تھا، کن کاموں میں تو نے اپنے شباب کو فنا کر دیا تھا۔ اور ایک اور حدیث بھی ساتھ ٹکڑا سن لیجئے، جب قیامت کا دن ہوگا رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے وہ نوجوان، نام نہیں لیتا ہوں، اللہ کو نام پتہ ہے، لیکن دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، سلام پیش کرتا ہوں، جو نوجوان جوانی کے ان دنوں میں مسجد میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، صفے بچھا رہے ہوتے ہیں، صفے اٹھا رہے ہوتے ہیں،
اور انہیں فکر ہوتا ہے کہ آج جمعے کا ٹائم ہے، بر وقت پہنچ کے صفے بچھانی ہے، صفے اٹھانی ہے، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے، جوانی کے اندر یہ کام کر لو ورنہ کل پوچھ ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 سوال ہونے والے ہیں۔ پہلا سوال عمر کہاں گزاری ہے، دوسرا سوال جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، تیسرا سوال عن علمی ما عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا، جو علم تجھے تھا اس پر عمل کیا کیا ہے، اپنے علم پر عمل کیا کیا ہے۔ میرے بھائیو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو سب کو علم ہے کہ نہیں 5 نمازیں فرض ہیں؟ بولو جی، کوئی ایسا بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ یار 5 نہیں، پتہ نہیں 2 ہیں یا 3 ہیں؟ سب کو پتا ہے نا۔ سوال ہوگا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ علم ہے نا سب کو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ وفی روایت الصلاۃ عماد الدین، میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ایک مقام پر فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اپنے علم پر عمل کیا کیا؟ تجھے یہ بھی پتا تھا نماز دین کا ستون ہے، تجھے یہ بھی پتا تھا 5 وقت کی نماز فرض ہے، تجھے یہ بھی پتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تجھے نماز کے اوقات کا بھی علم تھا، پھر بتانا اپنے علم پر عمل کیا کیا ہے؟ تو یہ بھی جانتا تھا جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، کیا عمل کیا اپنے علم پر؟ تجھے یہ بھی پتا تھا سود کھانا حرام ہے، پھر نہیں چھوڑ رہا تھا سود کے پیسے، بتا کیا عمل کیا اپنے علم پر؟ تجھے یہ بھی پتا تھا جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر کیا عمل کیا اپنے علم پر؟ تجھے یہ بھی پتا تھا غیبت گناہ ہے، تجھے یہ بھی پتا تھا اس زبان کے ساتھ غیر اللہ کی پکار حرام ہے، پکار کرنی ہے تو ایک اللہ کی پکار کرنی ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے۔ پھر تیری زبان کن کی پکار کرتے کرتے گزر گئی، تو یہ بھی جانتا تھا اس جبین کو صرف رب کے سامنے جھکانا ہے، پھر در بدر کے سجدے کیوں کرتا رہا؟ کیا علم کی اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ جو جو تجھے پتا تھا بتا کیا کیا اس پر عمل کرتا رہا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جواب یاد ہوگا آگے قدم اٹھانے دیا جائے گا، جواب نہ بن پڑا تو آگے قدم اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ الہی میں بندہ پیش ہوگا، آگے دیکھے گا اسے رب کی ذات نظر آئے گی، دائیں جانب دیکھے گا نیک اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا اسے نیک اعمال نظر آئیں گے، ادھر سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اوے لوگو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اسی کے ذریعے اپنے آپ سے جہنم کی آگ کو بجھا دو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا سوال ہر بندے سے ہونے والا ہے، بتا اپنے علم پر عمل کیا کیا تھا؟ اور چوتھا اور آخری سوال فرمایا آخری سوال مال کے بارے میں ہوگا، وان مالی من این کسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بندے یہ بتا مال کمایا کہاں سے تھا اور مال خرچ کن کاموں میں کیا تھا؟ دونوں سوال ہوں گے۔ مال کمایا کہاں سے تھا؟ کہ تیرے پاس جو مال تھا یہ رشوت کا تو نہیں، یہ سود کا تو نہیں، یہ دوسرے کی زمین پہ قبضے کا تو نہیں، یہ بہنوں کا حق مار کر وہ زمین تو نہیں، یہ مکان جس میں تو رہتا ہے کئی پڑوسیوں کا کچھ تھوڑا بہت ساتھ حصہ تو نے نہیں ملا لیا، یہ جس دفتر میں تو کام کرتا ہے وہ سرکاری چیزیں اٹھا کر کہیں تو گھر تو نہیں لے آیا، یہ دفتر کی چیزیں اپنے گھر میں تو نہیں لگا رہا، یہ دفتر کی چیزیں اپنے گھر میں تو نہیں استعمال کر رہا، یہ چوری کا تو نہیں، یہ سود کا تو نہیں، یہ رشوت کا تو نہیں، ارے کمایا کہاں سے تھا؟ وفیما انفقا، اور خرچ کن کاموں میں کیا ہے؟ پہلا سوال کمایا کہاں سے تھا، اگر ناجائز طریقے سے کمایا تو یہاں ہی پکڑا گیا، پھر اگلا سوال خرچ کہاں کیا تھا؟ تو کہتا جی میرا اپنا پیسہ ہے جی، خوشی دا موقع میں جو مرضی کرا، یہ کہیں شراب کی بوتلیں تو نہیں لے کے آتا رہا،
2025 کا افتتاح ہے جی، خوشی کا دن ہے، چلو جناب گپ شپ ہو جائے، 2-4 گھونٹ شراب کے ہو جائیں۔ شراب کی محفل تو کہیں تو نے نہیں لگائی تھی، اپنے پیسے کو بدکاری پر تو کہیں نہیں لگایا تھا، چلو جناب بدکاری کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، عیش کر لیتے ہیں، فضول عیاشیوں میں کہیں تو نے مال کو تو نہیں لگایا تھا۔ اگر یہ کام کرتا رہا تو سنو بندیا، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا ایک قدم بھی جنت کی طرف تجھے کوئی نہیں اٹھانے دے گا۔ سب کو استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، وقت مختصر ہے، میں نے یہ عرض کیا 2024 ختم ہونے والا ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ ایک الگ بحث اور بھی ہے کہ اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال ذوالحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور اب اسلامی سال کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ جمادی الثانی، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چلو یار، چونکہ آج کل ہماری تنخواہیں اسی مہینے سے آتی ہیں تو ہمیں زیادہ پیار اسی تاریخ یکم سے ہے، چلو یہی صحیح۔ لیکن قرآن نے کیا بتایا، جو میں نے شروع میں بات کی، سارے بیان کا خلاصہ سن لیجئے، اور آئندہ بے شک لیٹ آیا کریں، خیر ہے، آخر میں خلاصہ ہوتا ہے، پہلے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خلاصہ بیان کا تو آخر میں ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں تفصیل نہیں ہوتی، اور آخر میں ثواب بھی تھوڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، سمجھ آئی؟ اس لیے پہلے آنے کی کوشش کیا کریں، یہ نہیں کہ بعد آخر میں جناب ساری گل پتہ چل گئی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں آکھے پتر نوں وقت نال جائیں، استادہ جڑی گل بیان کی تھی نا آ کے مینوں بھی دسے، میں کہا تو اور آسان کام کر لے، آپ جائے ہی نہیں بندہ، تو ثواب بھی پتر کو ملے گا۔ اس لیے وقت پر آیا کریں، پوری بات سنا کریں۔ میں نے سورۃ المؤمنون کی چند آیات بیان کی تھی شروع میں، جن کا خلاصہ یہ ہے، موت آئے گی نا تو انسان مہلت مانگے گا کہ نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مہلت نہیں ملے گی، اور پھر جہنم میں جب دھکیل دیا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتا دنیا میں کتنے سال گزارے تھے، کتنے ہیپی نیو ایئر منائے تھے، کیا کچھ کرتا رہا؟ وہ جواب میں کہے گا سال کیا، ہم نے تو دنیا کے اندر ایک دن بھی پورا نہیں گزارا، لبثنا یومن او بعض یوم، ایک یا آدھا دن گزارا ہے، سال تو ہم نے ایک بھی نہیں گزارا دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں، سال کی خوشیاں منانے والوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھا ہے ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا ہے اور تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ ہر ایک نے ہمارے پاس آنا ہے۔ پھر میں نے تمہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا، قدم تمہارے ہل نہیں سکیں گے محشر کی زمین سے جب تک 4 سوال نہ ہو جائیں۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، عمر تو نے کہاں گزاری ہے؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، عمر کا جوانی کا حصہ کن کاموں میں لگایا ہے؟ تیسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا، علم پر عمل کیا کیا؟ اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا، مال کمایا کہاں سے اور مال کو لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ اگر ان 4 سوالوں کے جواب اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں کہو الحمدللہ، اور نہیں ہوئے تو آج سے میں بھی محنت کروں اور آپ بھی محنت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کی دعا جو حدیث میں آئی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا اگرچہ وہ محرم کے مہینے میں آئی ہے، لیکن یہاں بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں بھی ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ میں دعا کے الفاظ سنا دیتا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، جن کو الفاظ نہ یاد ہوں اپنے زبان میں کر سکتے ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اللہم اے اللہ ادخلہ علینا، اس سال کو ہمارے اوپر لے آ، داخل کر دے، بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ۔ یا اللہ جو حالات ہیں ان سے ہماری جان چھڑا، اے اللہ امن اور ایمان
اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ سال لے کر آ ورضوان من الرحمن، اے اللہ اس سال آنے والے کو رحمان کی رضا کا سال بنا دے، وجوار من الشیطان، اور اے اللہ شیطان سے بچنے اور پناہ کا سال بنا دے۔ اے اللہ اس سال کو امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اور شیطان کی پناہ کے ساتھ آنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارا یہ سال ایسے ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔